مسجد کے گوشوں میں سجدوں کا نام نہیں ہے اور نہ رمضان کے زمانے میں روزوں کا نام ہے۔ ہم جو کہیں وہ عبادت ہے۔ اب اگر کسی کا ذوق عبادت پھسل جائے اور رمضان میں ساری رات کھڑا رہے، ٹھیک ہے، آپ عبادت پیش کر سکتے ہیں، مگر اس خدمت کو آپ عبادت نہیں کہہ سکتے۔ عبادت تو وہ ہے کہ جس کی ہم نے اجازت دی ہے۔ اگر صبح کے 2 رکعت نماز کے بجائے فرصت ہے اور 2.5 رکعت پڑھ لیں تو ادھر عبادت کا پیر پھسلا اور گئے دوزخ میں۔ یہ آپ نے سوچا کیسے کہ 2 کے بجائے 2.5 رکعت پڑھ لیں؟ یا رمضان کے 30 روزے رکھتے رکھتے اگر عادت ہو گئی ہے اور عید کے دن بھی آپ نیت کر لیں کہ اب سلسلہ چلے گا، قیامت آ جائے، 2.5% زکوٰۃ ہے، اب سوچیں کہ غربت زیادہ ہے 3% کر دیں، گئے دوزخ میں۔ آپ نے اندازہ لگایا؟ تو یہاں حکم کی سرحدیں پہچان کر اتنا ہی کام کیجئے جتنا آرڈر دیا گیا ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ اسلام تھا۔ جب اسلام اپنے آئین کی طرف چلا، کھاؤ کیسے، بیٹھو کیسے، لیٹو کیسے، سر کدھر کو، پیر کدھر کو، کروٹ کدھر کو، یہ انداز ہے عبادت کا۔ چین سے سو رہے ہو مگر تم نے رخ جو ہے وہ اسلامی لیا ہے تو وہ سونا بھی عبادت ہوگا۔ زندگی کے ہر حصے پہ چھاپ۔ یہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جو مزدور کو محنت کی طرف رغبت دلاتا ہے تو تاجر کی ترازو پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، صحیح تولا ہے یا نہیں تولا، بیچ رہے ہو تو کیا بیچ رہے ہو، بیچنے قابل بھی چیز ہے یا الٹی سیدھی چیزیں بیچ رہے ہو، وہ چیز نہ بیچنا جو میری مخلوق کے لیے مضر ہو یا ان کو تکلیف دے۔ صرف اپنے پروفٹ کی خاطر بزنس نہ کرنا، پروفٹ وہ بھی ہے جو بنی نوع انسان کا ہے۔ اس طریقے سے پورے بنی نوع انسان کو ایک کنبہ قرار دے کر اسلام نے ایک عجیب و غریب دین پیش کیا دنیا کے سامنے کہ بیوی بچوں سے ترحم سے بولنا، رحمت لیے ہوئے گفتگو کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ قولوا للناس حسنا، اسپیک پولائٹلی، غیروں سے جب گفتگو کرو، یہ نہیں کہا کہ قبلہ و کعبہ سے گفتگو کرو تو انداز شریفانہ ہو، یہ نہیں کہا کہ دوستوں سے گفتگو ہو تو انداز رحیمانہ ہو۔ قولوا للناس، پبلک ڈیلنگ، للناس، جب پبلک سے گفتگو کرو تو انداز حسن لیے ہوئے ہو۔ پتھر توڑنے کے لیے ہم نے تم کو گفتگو کے لیے آمادہ نہیں کیا۔ ایک چائنیز مثل ہے، مشہور ایگزامپل ہے کہ اگر آج مسکرا نہیں سکتے تو دکان مت کھولو۔ اس کے معنی ہے کہ اگر تمہارا اسمائلنگ فیس ہے جب تو کاروبار ہو سکتا ہے، مگر ابڑا کبڑا غصے سے چہرہ، بیوی سے لڑا ہوا، بچوں سے پھکا ہوا اگر چہرہ ایسا ہے تو پلیز اس کارٹون کو لے کر اپنے دکان کی شیلف میں مت سجائیے۔ اگر مسکرا سکتے ہو تو دکان کھولو، ورنہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پوری زندگی ضابطۂ حیات جہاں انسان کسی کی مداخلت نہیں کرتا، دروازہ بند ہو خبردار کوئی نہ کھولے، اسلام ان دروازوں کی کھڑکیوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ خلوت بھی ہو تو ہمارے آئین کے تحت ہو۔ آپ کی پرائیویٹ لائف کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، ہم سے بول کے کون ہوگا پرائیویٹ لائف کا جاننے والا؟ لہذا خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا سکون ہو، سناٹا ہو یا ہنگامہ ہو، رن بھومی ہو یا صلح کی میز ہو، سب پر ہمارا حکم جاری ہے۔ تم کچھ نہیں ہو، ہمارے ہاتھ میں ایک زندگی ہو جس کے ہر نفس کے اوپر ہمارے قانون کی چھاپ ہونی چاہیے، ورنہ جانوروں کی طرح زندگی گزارو۔ ہم سے توقع مت رکھو کہ آخرت میں ہم تم کو کوئی نئی زندگی دیں گے۔